ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 17واں باب 26 سے 37 آیات تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن انسان کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کر دیا، یا جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور مکان بناتے تھے، مگر جس دن لوط سدوم سے نکلا تو آگ اور گندھک آسمان سے برسی اور سب کو ہلاک کر دیا۔ ابن انسان کے ظہور کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اس کے لینے کے لیے نیچے نہ آئے، اور جو کھیت میں ہو اسی طرح پیچھے نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھو دے گا، اور جو اسے کھوئے وہ اسے بچائے رکھے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات دو ایک چارپائی پر پڑے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، اور دو عورتیں اکٹھی چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند کہاں؟ اس نے ان سے کہا جہاں کہیں مردار ہوگا وہاں گدھ بھی جمع ہو جائیں گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، خداوند اپنی بادشاہی میں آنے کے موضوع کی طرف پھر کر بات کرتا ہے کہ اس جلالی واقعے سے فوری قبل کے دن نوح کے دنوں کی مانند ہوں گے کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی بھی ہوتی تھی۔ یہ باتیں بذات خود غلط نہیں ہیں، معمول کی باتیں ہیں اور جائز انسانی سرگرمیاں ہیں۔ برائی یہ ہے کہ لوگ انہی چیزوں کے ہو رہے تھے۔ ان کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں تھا، بلکہ خدا کا خیال تک نہیں تھا، حتیٰ کہ نوح اور اس کا خاندان کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کچھ ہلاک کیا، یعنی ساری بقیہ مخلوقات ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح مسیح کی دوسری آمد ان لوگوں کے لیے عدالت اور غضب ثابت ہوگی جو اس کے رحم کی پیشکش کو رد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خداوند نے کہا کہ میری دوسری آمد سے فوری پہلے کے دن لوط کے دنوں کی مانند ہوں گے۔ اس وقت تک تہذیب اور ثقافت نے بہت ترقی کر لی تھی۔ لوگ نہ صرف کھاتے پیتے تھے بلکہ خرید و فروخت کرتے، درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے۔ انسان اس کوشش میں تھا کہ خدا کے بغیر ہی خوشحالی اور امن و چین کا ایک سنہری دور لے آئے۔ عین اسی دن جب لوط اور اس کی بیوی اور بیٹیاں سدوم سے نکلے، آگ اور گندھک نے آسمان سے برس کر اس شریر شہر اور وہاں کے باشندوں سب کو ہلاک کیا۔ ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ جو لوگ عیش و عشرت اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور کاروبار میں مصروف رہ کر خدا کو بھلا دیتے ہیں وہ سب ہلاک ہوں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا جب زمینی اور دنیاوی چیزوں کے ساتھ لگاؤ انسان کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ چنانچہ اس دن جو کوٹھے پر ہوں اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے، اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے، چاہے کہ ہر انسان اس جگہ سے بھاگے جہاں غضب نازل ہونے کو ہے۔ خداوند کی آمد کا وقت جدائیوں کا وقت ہوگا۔ دو آدمی ایک چارپائی پر سوتے ہوں گے، ان میں سے ایک غضب کے ساتھ لے لیا جائے گا اور دوسرا جو ایماندار ہوگا اسے مسیح کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح دو عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی، ان میں سے ایک جو بے ایمان ہوگی وہ خدا کے غضب کے طوفان میں لے لی جائے گی، جبکہ دوسری جو خدا کی فرزند ہوگی چھوڑ دی جائے گی تاکہ مسیح کے ساتھ 1000 سالہ برکات سے لطف اندوز ہو سکے۔ شاگرد پوری طرح سمجھ گئے تھے کہ نجات دہندہ کی دوسری آمد اس برگشتہ دنیا پر آسمان سے نازل ہونے والی آفت کی مانند ہوگی۔
चुनाचे उन्होंने खुदावन से सवाल किया कि ये कहाँ होगा, यानी ये गज़ब कहाँ नासिल होगा। खुदावन ने जवाब दिया कि जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध भी जमा होंगे। गिद्ध आने वाले गज़ब की अलामत हैं। चुनाचे जवाब का मतलब है कि जहाँ भी बेतकाती और खुदा के ख़िलाफ़ बगावत होगी वहाँ गज़ब झपट कर नाजिल होगा। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।